بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، جماعت ناہم اور جماعت تاہم کا فیڈرل بورڈ کا پیپر ہو چکا ہے اور الحمدللہ بہت ہی آسان پیپر آیا اور سب کا سب سلیبس جو تھا وہ ان کی ٹیکسٹ بک سے ہی آیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ تمام بچے بہت ہی اچھے نمبر سے کامیاب ہو جائیں، آمین۔ تو اسٹوڈینٹس، اب ہم جماعت ناہم کی جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے اس میں سے آپ کو تفہیم عبارت کرواتے ہیں۔ تفہیم عبارت میں جو سوال آتا ہے مرکزی خیال کا، تو آپ کو اس کا سوال جو ہے وہ غور سے دیکھنا ہے۔ کچھ بچوں کو مرکزی خیال لکھنا، مفہوم لکھنا یا تلخیص عبارت کی کرنی تھوڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ہی آسان چیز ہے۔ تو میں آپ کو کیونکہ یہ ہماری پچھلے سال ہی 2024 میں نیا کورس آیا ہے، نیا ایڈیشن ہے، نئی بک ہے، نیا سلیبس ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کا، تو اب یہ تو چینج ہونی نہیں ہے، انشاءاللہ یہی بک آپ 9th کی رہے گی۔ اور بہت سارے اسکولز میں جماعت ہشتم میں بھی پری 9th میں یہی کورس کروایا جاتا ہے، یہی بک لگوائی جاتی ہے۔ تو جماعت ہشتم میں پری 9th کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور جماعت ناہم میں جو نئے اسٹوڈنٹ آئیں گے ان کے لیے بہت آسانی رہے گی کہ میں تفہیم عبارت آپ لوگوں کو کروا دوں، اور اس میں آپ کو جو تلخیص اور مرکزی خیال کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ ہر سبق کی آپ کو 2 3 تفہیم عبارات کروا دوں گی۔ تو جب آپ کو اسکول میں ٹیچر کی طرف سے اگر کوئی ہوم ورک ملتا ہے یا پھر آپ کو کسی پیراگراف کی تلخیص کر کے لے جانی ہوتی ہے یا پھر مرکزی خیال لکھنا پڑتا ہے، تو پھر آپ جو ہے میرے چینل پر آ کر ان ویڈیوز سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج پھر ہم سبق نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ اور اب جب نیا سیشن شروع ہوگا تو نئے بچوں کے لیے میں پہلے سے بتا دوں کہ تمام اسباق کی میں نے پڑھائی کروائی ہوئی ہے۔ تو جب ٹیچر آپ کو پڑھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پھر گھر سے بھی اب آپ نے پڑھ کر آنا ہے اور اگلے دن آپ سے ریڈنگ لی جائے گی، تو آپ نے کلاس میں بھی ٹیچر سے بہت غور و خوض سے سننا ہے اچھی طرح سے، اور تمام مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ نوٹ کرنے ہیں، اور پھر گھر پر بھی آپ نے ایک بار ویڈیو سے چیپٹرز کی پڑھائی ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ بھی آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ کروائے گئے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ہر پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ ان تمام اسباق کو پڑھایا بھی ہے اور ان کی مشقوں کو بھی حل کروایا ہوا ہے، ان کے اقتباسات کی تشریحات بھی نوٹس میں کروائی ہوئی ہیں۔ بہرحال الگ سے بھی انشاءاللہ ٹائم ملا تو ہم کر لیں گے۔ تو چلیے اب ہم سبق نمبر 1 کی تفہیم عبارت دیکھتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس سبق نمبر 1 جو اخلاق حسنہ ہے اس کا صفحہ نمبر 6 نکالیے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ عبارت موجود ہے، اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم، اور یہ عبارت ہم یہاں تک لیں گے، باہر نکلنے والی شعاؤں سے کیا جائے گا۔ اس عبارت کو اچھی طرح پہلے آپ نے پڑھ کر سمجھ لینا ہے۔ 2 بار آپ اچھی طرح عبارت پڑھیں گے تو اس کے بعد جب اس کے نیچے دیے گئے سوالات آپ دیکھیں گے تو بہت سارے سوالات کا تو آپ کے ذہن میں فوری جواب آ جائے گا کہ ابھی ہم نے عبارت کے اندر وہاں پہ دیکھا تھا، تو آپ نے وہیں سے اس کا جواب جو ہے وہ لکھ دینا ہے۔ پھر جن سوالات کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو اس سے آپ نے ریلیونٹ یعنی متعلقہ جملے اس عبارت میں سے دیکھنے ہیں، اچھی طرح سمجھ کر سوال کو پھر اس کا جواب آپ نے عبارت میں سے ڈھونڈنا ہے۔ اور اگر آپ کو عبارت میں نہ مل رہا ہو تو پوری عبارت پڑھ کر آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے اس کے مطابق پھر آپ نے اپنے الفاظ میں اس کا جواب لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات میں سے 8 کے جوابات لکھیں۔ فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آپ کا جو حصہ دوم آتا ہے، حصہ دوم میں سوال نمبر 2 ہوتا ہے، اور سوال نمبر 2 کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، جز الف، جز بے اور جز جیم۔ تو جز الف یہ ہوتا ہے تفہیم عبارت، ٹھیک ہے؟ جز الف کون سا سوال ہوتا ہے؟ تفہیم عبارت کا سوال ہوتا ہے، اور اس میں عبارت کے نیچے آپ کو 8 سوال دیے جاتے ہیں۔ 8 سوالوں میں سے پہلے 7 سوال لازمی ہوتے ہیں، اور جو آخری 8واں سوال ہوتا ہے اس میں آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی سا ایک سوال آپ نے حل کرنا ہوتا ہے۔ تو اچھی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ یہ بہت ہی آسان سوال ہے، بہت سارے بچوں کو تو یہاں پہ
دیکھ کر شاید وہ دیکھنا ہی گوارا نہ کریں کہ یہ اتنی آسان چیز ہے، یہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس لیے آپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ جو سوالات اس میں ایسے دیے جاتے ہیں کہ جو عبارت کے اندر آپ کو نہیں مل رہے ہوتے ہیں اور اپنے الفاظ میں کرنے ہوتے ہیں، تو وہ یہاں سے آپ دیکھیں گے اور مسلسل پریکٹس کرتے رہیں گے. ہر چیپٹر کی 2-2 3 دفعے میں عبارات ہم جب کریں گے اور آپ کی پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے یہ جو 16 نمبر ہیں بہت فل نمبر آئیں گے آپ کے، اور آپ کو ان تمام سوالات کے جو اپنے الفاظ میں آپ نے جواب دینے ہیں ان کا جواب لکھنا آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے عبارت کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے، سمجھ لینا ہے، اور اس کے بعد سوال دیکھنے ہیں. تو سب سے پہلے ہی دیکھ لیجئے کہ کیا سوال آیا ہمارے پاس. یہ سوال ہے کہ اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں. تو جب ہمیں مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے تو اس پوری عبارت کو پڑھنے کے بعد جو اہم نکات اس میں بیان ہوتے ہیں ان کو ذہن میں لانا ہوتا ہے. تو ان اہم نکات میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس خیال کے گرد، کس نقطے کے گرد یہ پوری عبارت گھوم رہی ہے، پھر اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں کر کے تو یہ لکھ دینا ہوتا ہے. یہ مرکزی خیال ہوتا ہے، اور یہ سوال ہمیشہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اس کا جواب اچھی طرح سے پڑھ لیجئے. اس عبارت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ پوری عبارت پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اخلاق کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور اس اخلاق کے بارے میں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. تو آپ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی خیال لکھنا ہے. تو اس کو ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں. اس عبارت کا موضوع اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. انسانیت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہر کسی سے حسن اخلاق سے پیش آیا جائے. اور حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ قیامت کے دن ترازو پر اگر کوئی سب سے بھاری چیز ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہے. جس کا اخلاق اعلیٰ ہے اللہ کے نزدیک روزے دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر لے گا. دیکھیے، صرف اخلاق کی بدولت، اعلیٰ اخلاق کی بدولت، بہت اچھا اخلاق ہونے کی بدولت وہ انسان روزے دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر لے گا. ظاہری اخلاق ہی ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا معیار ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کو پوری عبارت کے اندر سے ایک مرکزی خیال نکال کے دیا گیا، مرکزی نقطے کے اوپر کس طرح بات کی گئی، اس طرح سے آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے. آگے اگلا سوال دیکھیں. اور اب یہ سوالات جو ہے باقی زیادہ سوالات ایسے ہی ہوں گے جو آپ کو عبارت سے کے اندر سے خود ہی مل جانے ہیں، تو اس لیے ان کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے آپ خود دیکھ لیجئے. بہت سارے اسکولز میں ٹیچرز جو ہے وہ ٹیکسٹ بک کے اندر کسی نہ کسی عبارت پر نشان لگوا دیتے ہیں کہ اس عبارت کی تفہیم آپ نے خود کر کے لانی ہے. بعض اوقات سوالات جو ہے وہ ٹیچر خود لکھوا دیتی ہیں کہ اس عبارت میں سے ان سوالات کے آپ نے جواب ڈھونڈ کر خود لکھ کر لانے ہیں. اور کبھی اگر وہاں سوال ٹیچر نہ دیں اور صرف یہ کہہ دیں کہ خود ہی آپ نے اس عبارت کے متعلق سوال بھی بنانے ہیں اور پھر اس عبارت میں سے جواب بھی ڈھونڈ کر لکھنے ہیں، تو پھر آپ کے لیے دونوں طرح سے، یعنی ٹیچر جس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ سے تفہیم عبارت کا سوال پوچھیں گی تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ضرور استفادہ کرنا ہے اور بہت اچھے سے اپنا یہ ہوم ورک، یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ اچھے سے کر کے لے کے جانی ہے. تو یہاں پر سوال نمبر 1 2 3 4 5 دیے ہوئے ہیں. اب ہم اگلے صفحے پہ بقیہ سوالات دیکھتے ہیں. جی، تو آگے سوال نمبر 6 7 8 اور 9، یہاں پہ 9 سوال دیے ہوئے ہیں. یہ 9 سوال تو دیے ہوئے ہیں لیکن آپ کے 8 ہی سوال آئیں گے. یہ 16 نمبر کا ہوتا ہے اور ان 8 سوالات میں پہلے 7 لازمی کرنے ہوں گے، وہی ان میں کوئی آپ نے تبدیلی نہیں کرنی. اور جو 8واں سوال ہوگا آخری، اس میں البتہ آپ کو چوائس ملے گی. تو یہ اس سمیت 9 سوال ہوتے ہیں، لیکن 9واں سوال الگ نہیں ہوتا، 8ویں سوال کا ہی حصہ ہوتا ہے اور درمیان میں یا لکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سوال میں آپ کے پاس انتخاب کا حق ہے. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.